أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماقبل کی آیات آپ حضرات نے سنی ہیں کہ کل ماقبل آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالی بار بار مختلف چیزوں کی مثالیں دے کر اپنی توحید کا ذکر فرما رہے تھے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں اور ان لوگوں کو یہ مختلف مثالیں دے کر اور اللہ کی توحید کی طرف ان کو بلائیں اور ان کو دعوت دیں۔ لیکن ان لوگوں نے تمام مثالیں سننے کے باوجود بھی اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ تو آگے ان کا انجام بھی ذکر کر دیا گیا تھا کہ کیا نام ہے، ایسے ان لوگوں کو جو ہے ایک چیخ نے پکڑ لیا اور وہ کیا نام ہے ایسے پڑے ہو گئے جیسے کیا نام ہے وہ یہاں پر تھے ہی نہیں، جیسے وہ یہاں پر پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو آج کی ان آیات کے اندر جو ہے کفار قریش مکہ کا تذکرہ چلے گا۔ تو اس کے اندر پھر جو ہے جو یہ کیا نام ہے کفر کرتے تھے، ان کے عذاب کو بھی بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہوں گے یا اہل جنت ہوں گے ان کو کیا نام ہے ان کے بارے میں بھی ذکر آئے گا۔ اور اسی طرح یہ جو اہل جہنم کفار وغیرہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا تو اس کا ذکر آئے گا آگے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہا جائے گا لہم ان کے لیے، اتقو تم ڈرو اللہ تعالی سے۔ یہاں پر اتقو سے مراد یہ ہے کہ تم اس دن کے عذاب سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم عذاب سے ڈرو، ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر تم اس عذاب سے ڈر جاؤ گے اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ گے اور کفر کو چھوڑ دو گے اور بتوں کی عبادت نہیں کرو گے، تو یہ ایسا سمجھا جائے گا جیسے اللہ نے آپ کو ہدایت عطا کر دی، اللہ جو ہے اللہ نے آپ کے اوپر رحم عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے کیا۔ یعنی وہ عذاب جو ہے وہ تمہارے آگے ہے پیچھے ہے، کسی بھی وقت وہ آ سکتا ہے۔ پھر تو تمہیں کیا نام ہے ذرا برابر بھی نہ گھر جانے کی مہلت رہے گی، نہ کہیں دکان بند کرنے کی مہلت رہے گی، نہ اگر تم کہیں قافلے کے ساتھ کہیں پر گئے ہو تو وہاں سے تمہیں بھاگنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یعنی اللہ نے جو وقت عذاب کا مقرر کر دیا ہے، اگر وہ اسی وقت پر آ جائے تو تم جو ہے نہ ادھر کے رہو گے پھر نہ ادھر کے رہو گے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے جو ہے تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ جو ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ رحم فرما دے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وما تأتیہم من آیت، اور جتنی بھی نشانیاں اللہ رب العزت نے وما تأتیہم اور جو نہیں آئی، من آیاتن کا مطلب ہوتا ہے نشانی، من آیات ربہم اپنے رب کے نشانیوں میں سے، یعنی جتنی بھی نشانیاں اور جو ہے اپنے رب کی طرف سے ان کے پاس آئی ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم پہنچایا ہے کہ نہیں آیا کوئی حکم یا کوئی نشانی من آیات ربہم اپنے رب کے نشانیوں میں سے، یعنی اپنے رب کے حکموں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ کہ وہ اس کا اعراض کرتے تھے، وہ اس کو نہیں مانتے تھے، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ حکم سنایا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور وہ جو ہے وہ اس کا انکار اور اعراض کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جب کہا گیا لہم ان سے انفقوا تم خرچ کرو، مما اس چیز کو، رزقکم اللہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، قال الذین کفروا
کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنو، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، کہ انطعموا، کیا ہم کیا ہم کیا نام ہے کھانا کھلائیں، من اس کو، لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو اطعمہ، اس کو کھانا کھلا دیتا، ان انتم، مگر تم ہو، الا فی ضلال مبین، واضح اور کھلی گمراہی میں، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اب اس آیت کے اندر کیا فرمایا گیا؟ اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جسے وہ کمزور تھے مالی اعتبار سے، اور ان کے اوپر کئی کے دن فاقے کے گزر جاتے تھے، تو جب ان کفار سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کچھ کھانا دے دو یا ان کو کچھ کھلا دو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ استہزاء کرتے تھے اور وہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے کہ اگر اگر ہم کون ہوتے ہیں کیا نام ہے کھانا کھلانے والے، اگر تم اتنے اچھے ہوتے، یا تم جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم نیک ہیں اور ہم جو ہے اللہ کے نبی کو پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں نہیں کھلاتا؟ یہ بطور استہزاء کے مذاق اڑانے کے لیے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانا اگر ہو بھی تو ہم نہیں کھلائیں گے، کیونکہ تم جو ہے سارے کے سارے کھلی گمراہی کے اندر ہو، اگر تم صحیح راستے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کھانا کھلا دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح کی جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو پر یہ استہزاء کرتے تھے اور ان کو یہ جو ہے تانے دیتے تھے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ کب ہے یہ وعدے کا دن، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچ بولنے والے یا سچے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ کفار جو ہے، کفار کے پاس جو بھی نبی آیا، جس قوم کے پاس جو بھی نبی آیا، تو اس نبی نے اس قوم کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور یہ کہا کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ تمہیں جنت ملے گی، اگر اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آؤ گے جہنم میں جاؤ گے، تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب مسلط ہوگا۔ اب یہ قریش مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر ایک تو استہزاء کرتے تھے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کیا نام ہے، جو تم کہتے ہو نا کہ کیا نام ہے ایک وعدے کا دن ہے اور ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ہم جو ہے کیا نام ہے یہ سب کے سب فنا ہو جائے گی دنیا، اس کے بعد ایک دوسری دنیا ہوگی، کیا نام ہے پھر سب کے سب اٹھائے جائیں گے۔ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ہم اس کو کیسے مانیں کہ ایک دفعہ سب کے سب مر جائیں گے، پھر جو ہے کیا نام ہے دوبارہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے، ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس کو تسلیم کر بھی لیں تو آپ جو ہمیں وعدے کے دن سے یا عذاب کے دن سے ڈراتے ہیں، تو وہ آج کیوں نہیں لے کر آ سکتے؟ وہ آج لے آؤ، ہمارے اوپر آج ہی عذاب آ جائے۔ 9ویں پارے کے اندر جو ہے ابو جہل جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا ہم سچے ہیں، ان میں سے اگر جو بھی سچا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جو جھوٹا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش جو ہے وہ برسا دے۔ تو یعنی وہ اپنے لیے عذاب کو اس طرح مانگتے تھے کہ جیسے کہ عذاب جو ہے کوئی خوشی کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے اس دن کو تو یاد کر رہے ہو کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اور وہ اس کو آپ آج ہی کیوں نہیں لے کر آ سکتے؟ تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس وعدے کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ یعنی اگر وہ وعدے کا دن آج آ جاتا ہے اور تم جو ہے سب کے سب جو ہے ختم ہو جائے گے، تمہاری جو تیاری نہیں ہے، اس کے بعد تم سیدھا سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جواب دے دیے گئے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ یہ اعتراض بھی مسلمانوں کے اوپر کرتے تھے کہ تم اگر یہ اس بات کے اندر سچے ہو تو کیا نام ہے وہ وعدے کا دن آج ہی لے کر آ جاؤ، اب کیوں نہیں آتا؟ وہ بعد میں تم ہمیں کیوں یہ ڈراتے ہو کہ وہ بعد میں آئے گا؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، نہیں دیکھتے وہ الا صيحة واحدة مگر ایک چیخ، تأخذهم جو ان کو آ پکڑے گی، وهم يخصمون اور وہ جو اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے،
فلا یستطیعون توصیۃ، اور وہ استطاعت نہیں رکھ سکیں گے ایک وصیت کی بھی، ولا الی اہلہم، اور نہ ہی وہ الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جب وہ دن یا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اگر وہ تمہارے پاس آ جائے گا، تو اگر تم کیا نام ہے کاروبار کر رہے ہو، یا کسی دکان کے اندر ہو، کسی گاہک کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، یا کیا نام ہے تم جو ہے زراعت یعنی کھیتی باڑی کر رہے ہو، یا تم کوئی اور کام کر رہے ہو، تو وہ جو ہے وہ اسی وقت جو ہے کیا نام ہے تمہارے اوپر وہ عذاب آ جائے گا، تم ادھر ادھر ہل بھی نہیں سکو گے۔ اور دوسری بات یہ اس کے اندر فرمایا کہ تم اتنی بھی استطاعت نہیں رکھ سکو گے کہ تم جو ہے کسی کو وصیت کر دو گے کہ یہ جو مال ہے یہ میرے بچوں تک پہنچا دینا، یا میرے بچوں کو یا میری بیوی کو یہ بات بتا دینا، یا فلاں دوست کو یہ بات بتا دینا کہ یہ مرتے وقت یہ آدمی جو ہے یہ وصیت کر کے گیا ہے۔ تو تمہارے پاس تو اس وقت وصیت کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ولا الی اہلہم یرجعون، اور جس جگہ پر تم ہوگے تمہیں تو اتنی بھی قدرت نہیں ہوگی کہ تم جو جلدی جلدی جو ہے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آؤ، بلکہ وہاں جہاں پر وہ وعدے کا دن مقرر جب آئے گا تو تم وہیں کے وہیں ختم ہو جاؤ گے۔ کیا نام ہے تمہارے اندر اتنی جو ہے وہ طاقت اور ہمت نہیں ہوگی، کیا نام ہے تم جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے واپس لوٹ آؤ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو اس حال میں کے پاس وہ جو ہے وہ اٹھیں گے، من الاجداث قبروں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون تیزی کے ساتھ وہ جائیں گے، یا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بھاگیں گے، یعنی اپنے رب کی طرف سے جو ہے کیا نام ہے جب سور پھونکا جائے گا اور وہ قبروں کے اندر ہوں۔ یہ پہلے دو مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سور پھونکنے کے اوپر مقرر کیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو یہ دنیا جو ہے بالکل فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے گے کہ آپ جو ہے دوبارہ سور پھونکیں۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے دوبارہ سور پھونکیں گے، تو یہ جو مردے ہیں یہ قبروں سے نکل کر یہ میدان حشر کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ تو اس دن جب یہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف چلیں گے یا تیزی سے جائیں گے، تو اس دن وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا، یا ویلنا، ہے افسوس یا ہے خرابی، من بعثنا من مرقدنا، یہ کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری نیندوں سے، یعنی قبر کے اندر بھی تو ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن قبر کے مقابلے کے اندر جو کفار مکہ یا قریش مکہ ہوں گے، یا کیا نام ہے ہر وہ آدمی جو کیا نام ہے اپنی وقت کے نبی کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا، تو تمام لوگ وہ یہ کہیں گے، اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی عذاب دے رکھا ہوگا، لیکن حشر کے عذاب کے مقابلے میں وہ جو قبر کا عذاب ہوگا وہ ان کو ہلکا محسوس ہوگا، جس کے اوپر وہ یہ کہیں گے کہ ہے خرابی، ہے کاش ہمیں کیا نام ہے کس نے جو ہے اٹھا دیا ہماری قبروں سے، یا ہماری نیند سے جو ہے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ تو اس وقت جو ہے مومنین یا فرشتے جو ہے وہ ان کو جواب دیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے اور یہ وہ سچ ہے، سچ کہا تھا المرسلون، پیغمبروں نے، اور یعنی جو پیغمبر جو تمہارے پاس آئے تھے اور انہوں نے تمہیں یہ دعوت دی تھی اور انہوں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ کیا نام ہے دو ہی راستے ہیں، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک بدی کا راستہ ہے، اگر بدی کے راستے پر تم چلو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، اور اگر نیکی اختیار کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں کو تم ٹال مٹول کرتے تھے، اور ان کی باتوں کا تم مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی باتوں کے اوپر تم ہنستے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے فرمائیں گے کہ یہ تو وہ وعدے کا دن ہے جس کے بارے میں جو ہے تم ہنسا کرتے تھے، اور انہی کے بارے میں تمہیں پیغمبروں نے بتایا تھا۔
ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، بس ایک شیخ نکلے گی یا ایک چنگاڑ ہوگی جس کی وجہ سے وہ سب کے سب جو ہے محضرون اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، جمع ہو جائیں گے یا جمع کر دیے جائیں گے محضرون۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن لا تظلم نفس شیئا، کہ کسی نفس کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون، اور وہی بدلہ پاؤ گے، ولا تجزون، اور بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم عمل کرتے تھے، یعنی اسی چیز کا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا کہ جو تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو۔ اس وقت وہ قریش مکہ اور کفار مکہ یہ جب جہنم کے اندر جائیں گے تو وہ اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے، آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، کہ ہمیں کوئی چند دن کی مہلت دے دیں کہ ہم جو ہے دوبارہ جنت کے کیا نام ہے یہاں سے ہمیں نکال لیں اور ہمیں ایک دنیا کے اندر بھیج دیں، جس طرح ہم نے پہلے برے کام کیے ہیں یا کیا نام ہے نافرمانیاں کی ہیں، تو ہم جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہتے، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، بس وہ دنیا تھی، وہ دار الامتحان تھا، وہ تمہارے اوپر سے گزر گیا اور اس کے اندر یہ تم ناکام ہو گئے ہو، تو اب یہ کیا نام ہے موت جو ہے اس کو بھی ذبح کر دیا گیا، اب جو ہے کسی کے اوپر بھی موت نہیں آئے گی، تم جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں اب رہو گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ان اصحاب الجنت اليوم، یہ تو اہل جہنم کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے تھے۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر اہل جنت کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ بے شک جنت والے اليوم آج کے دن فی شغل فاکہون، شغل کا مطلب ہوتا ہے مشغول ہوں گے، مشغلے میں ہوں گے، فاکہون باتیں کر رہے ہوں گے، ہم و ازواجہم، اور ان جو جنتی ہوں گے ان کی جو بیویاں ہوں گی، فی ظلال سایوں میں ہوں گی، سایہ نہیں ہوتا درخت کا سایہ ہوتا یا کسی گھر کا سایہ ہو گیا، تو سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، علی الارائک، علی الارائک کہتے ہیں کہ وہ بیٹھی ہوں گی تختوں کے اوپر، علی الارائک تختوں کے اوپر، متکئون، وہ تکیہ لگائے ہوئے، یعنی تکیہ سائے میں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے جو ان کی بیویاں ہوں گی اہل جنت کی، وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی، لہم فیہا فاکہۃ، اس جنت میں ان کے لیے میوہ جات ہوں گے، فاکہۃ میوہ جات ہوں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ہوگی جس کو وہ یدعون کا مطلب جس کو وہ مانگیں گے یا جس کی وہ طلب کریں گے، یعنی جو بھی جنتی کے دل کے اندر آئے گا تو اللہ رب العزت جو ہے وہی سب کچھ اس کے سامنے جو اس کے دل کے اندر آیا ہے وہ پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد جب جنتی چلے جائیں گے جنت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا جو ہے ان کے استقبالیہ میں یہ ہوگا کہ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی اہل جنت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے۔ سلام، سلام قولا، سلام بولنا ہے یا سلام کہنا ہے یا سلام ہے، ربو کا سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، ٹھیک ہو گیا، رب ایسا رب جو مہربان اور رحیم، یعنی رحم کرنے والے، اس کی طرف سے جو ہے وہ سلام جو ہے وہ بھیجا جائے گا اہل جنت کے اوپر۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے، یہاں تک تو اہل جنت کا تذکرہ تھا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں تم جو ہے ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا، اور تم الگ ہو جاؤ، اليوم آج کے دن، ایوہ المجرمون، اے مجرمو، یعنی تم نے بدی اختیار کی ہے، تم نے برائی اختیار کی ہے، تو آج جو ہے جو تم مومنین کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ اگر ملے ہوئے ہو تو ان سے الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں کا جو مقام اور ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے اور تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ
انہ لکم عدو مبین، کیا تاکید نہیں کی تھی الیکم تمہاری طرف، یا بنی آدم اے بنی آدم، کیا اللہ رب العزت نے جو ہے تمہاری طرف جو ہے وہ تاکید نہیں کی تھی؟ یا ابن آدم، یا اللہ رب العزت نے ہے تمہارے ساتھ جو ہے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اے ابن آدم، اللہ تعبد الشیطان، یہ کہ تم جو ہے شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، یعنی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ جو ہے کسی نہ کسی طرح تمہیں جو ہے اپنی جال کے اندر پھنسانا چاہتا ہے، اور تمہیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہا ہے کہ تم جو ہے اس نبی کے اوپر ایمان لے کر نہ ہو، یا اپنے وقت کے انبیاء کے اوپر جو ہے تم ایمان لے کر نہ ہو، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو، ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بہکا لے گیا تم میں سے بہت لوگوں کو خلقت، یعنی شیطان نے تم کو گمراہ کیا تم میں سے، جبلن کثیرہ، جبلن کا مطلب ہوتا ہے خلقت، کثیرن بہت زیادہ، یعنی بہت خلقت کو جو ہے گمراہ کیا شیطان نے جو ہے وہ بہکایا، ٹھیک ہے، افلم افلم تکونوا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے، یا کیا تم نہیں ہو تعقلون عقل رکھتے، یعنی تمہارے اندر پھر بھی عقل نہیں ہے کہ شیطان جو ہے تمہیں روزمرہ یا روزانہ جو ہے وساوس کی طرف اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے تمہیں جو ہے اللہ کی عبادت کرنے سے اور اللہ کے انبیاء کے اوپر ایمان لانے سے ہٹاتا ہے، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرح طرح نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تم جو ہے کیا نام ہے پھر بھی عقل نہیں ہے تمہارے اندر کہ تم سمجھ سکو، تمہارے اندر اگر کچھ نہ کچھ بھی عقل ہوتی تو تم ہرگز ایسا نہ کرتے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے التی کنتم توعدون جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اصلوھا اس میں ڈال دیے گئے اليوم آج، بما کنتم تکفرون بس سبب اس کے کہ جو تم نے کفر کیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہے تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ الیوم آج کا دن نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے ان لوگوں کے منہوں کے اوپر، یہ یعنی قریش مکہ یا کفار مکہ، کیونکہ یہ کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، یا وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا، یا وہ یہ کہیں گے کیا نام ہے ہم نے جو ہے کسی کو گالیاں نہیں نکالی، کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو اس دن جو ہے اللہ رب العزت ان کی زبان کے اوپر، ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، یعنی ہم یہ ہاتھ جو ہیں ان کو بھی ہم کلام کرنے کی یعنی بولنے کی اجازت عطا فرما دیں گے، بولیں گے، وَتُكَلِّمُنَا، اور بولیں گے، أَيْدِيهِمْ، ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور بتلائیں گے یا گواہی دیں گے ان کے پاؤں، ارجلہم کا مطلب ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، بس سبب اس کے کہ وہ جو کماتے تھے، یعنی اس دنیا کے اندر یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے لیکن اس کے اندر یہ عموم ہے اس آیت کے اندر کہ اگر کوئی مسلمان بھی گناہ کرتا ہے اور وہ جو ہے کیا نام ہے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتا ہے یا کسی کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے یا کسی کو برا بلا کہتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کیا نام ہے میں جو ہے بس میں نے کلمہ پڑھ لیے تو میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس آدمی نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے داخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اگر کوئی برا مسلمان ہے یا جس کے کیا نام ہے برائیاں بہت زیادہ تھی اس کے اندر، تو وہ جو ہے پہلے جہنم میں جائے گا،
اور جہنم میں اپنی سزا بھگتے گا، سزا بھگتنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے پھر جنت میں جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں داخل کر سکتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگ کیا نام ہے جو برائیوں کے اندر مبتلا تھے، تو وہ کل قیامت والے دن اگر کسی برائی کا انکار بھی کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے اس زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، یہ زبان نہیں بولے گی بلکہ یہ ہاتھ بولیں گے کہ ہمیں اس نے زنا کے لیے استعمال کیا تھا، یا ہمیں اس نے چوری کے لیے استعمال کیا تھا، یا ہمیں اس نے ڈاکہ کے لیے استعمال کیا تھا، یا بری خواہشات، یا جو بھی کسی زمین کے اوپر اگر گناہ کیا ہے تو زمین بول پڑے گی، اور پاؤں بھی یہ گواہی دیں گے کہ ہمیں اس نے فلاں فلاں جگہ کے اوپر چل کر ہمیں جو ہے استعمال کیا ہے۔ تو آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے، کہ ایسا نہ ہو کہ آمین۔ ہمارا جو ہے کیا نام ہے حساب شروع ہو جائے۔ اگر حساب